بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے، اس لیے کہ اصل کریٹر وہ ہے، اصل سسٹینر وہ ہے، لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے ہیں۔ والدین کے نطفے ہی سے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا، آپ کے وجود کا آغاز ہوا، پھر والدہ نے آپ کو اپنے خون سے، آپ نے اس کا خون چوسا ہے، ایک بہت بڑی جوم کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے، پھر یہ کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر جو وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس نے اپنے خون ہی کی توانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غذا کے طور پر تمہیں پھلائی ہے، تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق، جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت کی۔ یہ وصیت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ وہ شکر کا جذبہ جو ہے، میں نے تو آپ سے عرض کیا، سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے، والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ بچے کو کئی کسی طرح سے خوف ہوتا ہے، بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپٹ جاتا ہے، گود میں داخل ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا، چاہے یہ کہ کوئی درندہ صفت، کوئی سکھ ہے، کوئی اور ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور اچھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں، لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ جذبہ تشکر۔ اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، پرستش کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا، جیسے یہاں ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، شکر کرو میرا۔ دیکھیے اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اللہ نے اپنا حق، کرو میرا شکر۔ انشکر لی، کریٹر میں ہوں، تمہاری ماں کے دل میں ممتا میں نے ڈالی ہے، تمہارے باپ کی شفقت جو ہے وجود میں اس کے دل میں تھی تمہارے لیے، وہ میں نے پیدا کی تھی، تو اصل کریٹر اور سسٹینر تو میں ہوں، میرا شکر۔ اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے بارے میں، لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے انشکر لی، شکر کرو میرا، وَلِوَالِدَيْکَ، اور اپنے والدین کا، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے، تم بھی آ جاؤ گے، تمہارے والدین بھی آ جائیں گے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق قرار دیا گیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر۔ ظاہر بات ہے نقاہت ہوتی ہے عورت کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک جوک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل، اس کو نقاہت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، ضعف پر ضعف جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا 2 سال میں، نارمل جو ہے رضاعت کا حق۔ آج کل تو بہرحال اب دوبارہ توجہ ہو رہی ہے، اور سائنس جو ہے، جو اکتشافات ہیں ان سے بھی، کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ باٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو، ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں۔ انشکر لی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔
चौथी मर्तबा पूछा फिर कौन, तो फरमाया तुम्हारे वालिद। यानी वालिद के हुकूक वालिदा के हुकूक से तिहाई है, या यूं कहिए कि वालिदा के हुकूक वालिद के हुकूक से 3 गुना है। और ये बात इसलिए कि वाक़ईतन जो मुशक्क़त माँ झेलती है बाप की नहीं होती। रात को भी माँ जागती है बिलुमो, वो बाप को तो चाहती है कि सोया रहे, उसे कल जाके काम करना है, मजदूरी करनी है या कुछ और करना है, बच्चा रो रहा है तो वो माँ जो है वो अपनी नींद हराम करेगी, कोशिश करेगी कि बाप की नींद में खलल ना आए। ये सारा जो है बोझ जो है उठाया है माँ ने, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी। सबसे ज्यादा जो अमल दखल है इंसान की परवरिश में वो तो वालदा का है। लिहाजा वालदा के हुकूक जो है, और इसमें जरा एक तवाज़ुन है, कानूनी एतबार से औलाद वालिद की है, अगर सेपरेशन हो जाएगी वालिद को जाएगी, नाम वालिद का चलेगा, फला इब्ने फला, माँ का नाम नहीं चलेगा अमेरिका की तरह आजकल, इसलिए कि वहां तो बाप का अक्सर पता ही नहीं होता कि बाप है कौन। अक्सर औलाद जो है वो हरामजादी है, लिहाजा पता क्या कि बाप कौन है, बगैर किसी शादी की औलादें हो रही। वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर नॉट मैरिड, वी आर लिविंग टुगेदर, और लिविंग टुगेदर में बच्चे भी हो रहे हैं। कोई लीगल उनके दरमियान जो है वो रिश्ता नहीं है, वो मियाँ बीवी नहीं है, ओनली वी आर लिविंग टुगेदर। बहरहाल तो वालिदा के हुकूक जो है, कानूनी हक वालिद का फाइक है, लेकिन अखलाकी हक वालिदा का बहुत दर्जे फाइक है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है वो तो माओ के पांव तले है, यही बाप के पांव तले नहीं कहा है। तो ये बैलेंस है, दुनियावी निजाम चलाने के लिए बाप का मामला, वो हेड ऑफ द फैमिली है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, लेकिन यह है कि जहां तक अखलाक का, हुस्न सलूक का, अदब का, लिहाज का ताल्लुक है, माँ का हक 3 गुना फाइक है।